عمران خان خود پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تو بندے نہیں پورے ہوتے تھے, ووٹ نہیں پورے ہوتے تھے بجٹ کے لیے. یہ فوج کا کام ہے کہ وہ آپ کے لیے ووٹ پورے کر کے دے. مجھے ایک ہائیبرڈ نظام کنٹرول بائی دا فوج نہیں چاہیے تو سب جو ہے نا ہم مل کے کام کریں گے. نو کہا کہ اگر پاکستان کی انڈر پرفارمنس کو آپ دیکھیں تو کس کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ تو جس کے پاس اختیار ہے آپ اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. سمبل نہیں, کینڈیڈیٹ پیپر فائل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پیپرز فائل نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں, کیمپین نہیں ہو رہی ہے. وی ہیڈ شہباز شریف, وی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ وتھ ہم, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, ہمیں کوئی اپروچ نہیں کیا گیا تھا کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے لیے. کون گیا تھا وہاں پہ سپریم کورٹ میں پٹیشنر بن کے؟ جناب میاں محمد نواز شریف کالا کوٹ اپنا پہن کے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے پٹیشنر اس پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف. یہ میں اب نہیں کہہ رہا, ہائنڈ سائٹ میں نہیں کہہ رہا, آپ اس وقت کے پروگرام دے لیں. میں ہر پروگرام میں بولتا تھا مسلم لیگ نون اپنی سیاست دفن کرنے کے لیے جا رہی ہے. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We are very, very excited today. We have a very big guest, the former Minister of Finance of Pakistan, Asad Umar Saab. Thank you so much. Aapne hame time diya. So big آپ اس لیے کریں گے 6.5 فٹ کا. نہیں ویسے that also took me by surprise. MashaAllah, you are very tall. One of the standard questions that people ask me all the time, آپ ٹی وی پہ تو نہیں اتنے لمبے لگتے. کیونکہ میں نے آپ کو جب دیکھا I was like wow, مطلب خیر, لیکن نہیں, along with that obviously you have a MashaAllah quite a big career. And I wanted to start with ابھی جو ریسنٹلی تو خیر اب ٹائم ہو گیا کافی, لیکن آپ نے جب ریزگنیشن دی پی ٹی آئی سے, بہت ساری اس پہ کانورسیشن ہوئی, کچھ حد تک کرٹیسزم بھی ہوئی, اینڈ ایک کانورسیشن یہ بھی تھی کہ یو اسٹیٹڈ کہ دا وے دے ہینڈلڈ ابھی جو 9th May کے ویر آلموسٹ اے ایئر انٹو 9th May ناؤ, کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی اور جس طریقے سے دیٹ سچویشن واز ہینڈلڈ واز ناٹ رائٹ ان یور اوپینین. بیسکلی میں جو ہوں اس پہ میں بہت تفصیل میں بات نہیں کروں گا, بیکاز میں ایک اسٹیٹڈ پوزیشن دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں ہم نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی وہ 9th May اسپیسیفکلی نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو اسٹریٹجی ہم نے اڈاپٹ کی وہ پارٹی کے انٹرسٹ کے اندر نہیں تھا. مجھے بہت سکسیزفل اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی تھی, بٹ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. خان صاحب انشاءاللہ باہر آ جائیں گے نا, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے تفصیل سے بات کریں گے. اینڈ وڈ یو مطلب آپ یہ کچھ ڈفرینٹ کرتے, آپ نے اس طرح کا کچھ پرپوز کیا تھا؟ اچھا, اینڈ دیر آر دیز کنورسیشن جو ہوئی تھی بٹوین می اینڈ خان صاحب. اپنا اپنا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان دی اینڈ ہی از دا لیڈر آف دا پارٹی, سو پریروگیٹو ان کا ڈیسیژن لینے کا, سو نو ایشوز دیر. بٹ یا میرا مختلف اوپینین تھا, اور وہ اوپینین جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ شیئر بھی ہوا تھا. ایز آئی سیڈ ان شاء اللہ تعالیٰ واپس آئیں گے باہر نکل کے, اور پھر ان کے ساتھ مزید تفصیل میں بات کریں گے. اور آپ کی خان صاحب سے جب سے ہی از بین ان جیل بات چیت چلتی رہتی ہے؟ نہیں, میرے تو وہاں پہ تو صرف پہلے تو لائرز اور فیملی الاؤڈ تھے, اب جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے ان کو الاؤ کیا ہے. سو نو. اینڈ اسپیکنگ آف دا پارٹی, ابھی اوبیسلی الیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو اوبیسلی دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دیئر سمبل, لاٹس آف ڈفرنٹ تھنگس, لیکن کمپیریٹیو ٹو جو سچویشن کریٹ کی گئی تھی, پرفارمنس یا the عوام came out and it was still the single biggest party. What does that say about the finger of the pulse of the nation? ابھی کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر؟ عمران خان کے ساتھ کھڑی گی, سچ سمپل تھا, پارٹی نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی گی. ٹھیک ہے نا. سو وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ سمبل نہیں, کینڈیڈیٹ پیپر فائل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پیپرز فائل نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں, کیمپین نہیں ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو رزلٹس آئے, بلکہ میں تو کہتا تھا کچھ تو ہمارے کینڈیڈیٹس ایسے تھے جن کو میں جانتا ہوں, تو وہ دیکھنے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا, یہ لگتا ہے کہ کوئی کمٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے نہ کیمپین کرنی ہے نہ الیکشن جیتنے کی کوئی کوشش کرنی ہے. تو عوام نے کہا کہ اچھا تو نے نہیں جیتنا الیکشن, تیری ایسی کم تیسی ہم سے پھر بھی چلا ہے. سو تو ووٹر جسٹ سینسیشنل جو ہوا. سو آئی تھنک اس کے اندر تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی بڈی ان پاکستان جو یہ کلیم کرے گا کہ عمران خان از ناٹ دا موسٹ پولیٹیکلی پاپولر پرسن ان پاکستان ٹوڈے. اینڈ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک آرٹیکل آئی تھنک پین کیا تھا جس میں آپ نے ڈسکس کر رہے تھے ڈفرنٹ تھنگس دیٹ کین ہیلپ پاکستان سکسیڈ ناؤ, آگے جا کے. اس میں ایک کانورسیشن چل رہی تھی اباؤٹ the sort of bridging the gap between the politics or the parties of Pakistan and the establishment of Pakistan, right? SIFC, for example, could be something that we can see as a bridge شاید. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ری امیجن کرنا چاہیے, کیا ان چیزوں کو ساتھ لے کے آنا چاہیے,
کیا وہ ڈیوائڈ واز دا ریزن؟ obviously it was the reason for what happened with PTI, لیکن موونگ فارورڈ کیسے ہم اس چیز کو, اس بریج کو, گیپ؟ اچھا, ری امیجن والے مفتاح شاید خاکان عباسی, اچھا ری امیجن والے وہ, بٹ یا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے وہ گورننس سسٹم نہیں چل رہا. ہو آر وی کڈنگ؟ اٹس ناٹ ورکنگ. اور 70 سال سے نہیں چل رہا, کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے ابھی جو لیٹسٹ سیریز لکھی ہے آرٹیکلس کی, اس میں 1950 کی جو دہائی ہے اس کے اندر شو کیا کہ کیا حالات تھے. سو نتھنگ سیمس ٹو ہیو چینج. ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہوئے ہیں اور ہم نے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہیں پہ ہم کھڑے میں نہیں. SIFC کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے, SIFC از این آپریشنل پلیٹ فارم. وہ ایک کمزوری شو کرتا ہے ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم کی, کہ جہاں پر جو سول گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس میں کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو گئی, بہت شدید طریقے سے کمزور ہو گئی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے ہمارے وقت میں آپ ایگزامپل لے لیں تو NCOC تھا, جس وقت کتنا بڑا چیلنج آیا تو ہمیں فوج کی کیوں اس میں ضرورت پڑی, کیونکہ امپلیمنٹیشن کیپیسٹی جو سول عام کی. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں فائنانس منسٹر, پلاننگ منسٹر, 2 منسٹریاں میں نے چلائی ہوئی ہیں, بڑی منسٹریاں, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا فرق تھا امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کا, جو میرے منسٹری کے اندر جو کیپیسٹی تھی, اور جب میں فوج کے ساتھ کام کر رہا تھا اپنی NCOC کی امپلیمنٹیشن کے لیے. وہ ہے امپلیمنٹیشن کیپیسٹی. ایشو یہ نہیں ہے, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. FATF کے اندر فوج نے بڑی مدد کی ہے, اور پاکستان کا اگر سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے, اس کو سب سے زیادہ ریسورسز مل رہے ہیں, تو بالکل وہ قوم کے لیے استعمال کرنے چاہیے. پرابلم جو ہے وہ پولیٹیکل سفیئر کے اندر فوج کا جو رول ہے اس سے آتے ہیں, اور اس کا علاج نہ NCOC ہے, اس کا علاج نہ SIFC ہے. لیکن میں تو بڑی اسٹرانگلی اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ بالکل یہ پرابلمز ہوتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن میں تو جمہوریت میں یقین رکھنے والا انسان ہوں. تو میں تو جب سولوشن کی طرف دیکھوں گا تو میں تو دیکھوں گا سیاستدانوں کی طرف. ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے جو 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 70 سال سے آج کا دن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ سویلین پولیٹیکل کولیبریشن آپ کو ساتھ ملی ہے. جب بھی انٹرفیرنس ہوئی ہے, چاہے وہ بالکل آؤٹ ان دی اوپن انٹرفیرنس ہو, جس طرح 50s کے اندر ہوا, جس طرح اپنے جنرل مشرف نے جس وقت لگا, بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر, ون آف دا ٹو بیگم, نے ویلکم کیا, جی بالکل ٹھیک ہے, نواز شریف کو فارغ کر دیا. یا ہائبرڈ سسٹم کے اندر جو ہے اب جو اتنا اوپن نہیں ہوتا, کانسٹنٹ پولیٹیکل کولیبریشن بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, اگر آپ گورننس سسٹم پاکستان کا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل گورننس سسٹم کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز نیڈ ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. اگر آپ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز ول بی ایٹ ایچ ادرز تھروٹ اور پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ بڑی سکسیسفلی چل جائے گی, نہیں ہونے والا. 70 سال ٹرائی کر کے دیکھ لیے, نہیں مانے آپ میری بات, اگلے 70 سال اور ٹرائی کر کے دیکھ لیں. بالکل. اور جس طرح نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے, آپ نے مینشن کیا اپنے آرٹیکلس میں 1988. میرا سوال یہ ہے کہ وی ہیڈ شہباز شریف, وی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ وتھ ہم, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس پہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی اس زمانے میں جب وہ پاور میں نہیں تھے اینڈ PTI واز ان پاور, اور انہوں نے بہت اپروچ کیا تھا PMLN نے بھی اور PPP نے ٹو سائن اے نیو چارٹر آف ڈیموکریسی. از دیٹ ٹرو؟ اینڈ کوئی اپروچ نہیں کیا گیا تھا کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے لیے. چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, اس پہ میں الگ سے بات کر لوں گا. میرے خیال میں فنڈامنٹلی اسٹوپڈ آئیڈیا, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو ہم بات کریں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی بنیادی طور پہ ایک صحیح اٹیمپٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ٹھیک اٹیمپٹ تھا. پرابلم کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ 2 پرابلمس کریٹ ہوئے. ایک, جن 2 بڑی پارٹیز نے آپس میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, عوام نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بہت لارج اسکیل لوٹ اینڈ پلنڈر کر چکے تھے عوام کے ریسورسز کا. ٹھیک ہے. اور میں کہتا تھا کہ میں نے شایان کی چوری نہیں پکڑنی, اور شایان کہتا تھا کہ میں نے اسد کی چوری نہیں پکڑنی. بھائی عوام دیکھ رہی ہے, پیسہ میرا ہے یار, عوام کا پیسہ ہے, نہ شایان کا پیسہ ہے, نہ اسد کا پیسہ ہے. یہ کون ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کے؟ ایک تو اس کی وجہ سے کریڈیبلٹی صفر ہو گئی. اگر آپ ساتھ ساتھ ایک فیئر ایگریمنٹ, تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ احتساب کا نظام چلے گا, جس کو ہم ایک دوسرے کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے نہیں استعمال کریں گے, لیکن احتساب ہوگا. اگر کسی نے چوری کی ہے تو وہ پکڑا جائے گا.
تو ایک تو سب سے بڑا عوام کے اندر کریڈیبلٹی اڑ گئی اس کی ساری کی، جب انہوں نے دیکھا کہ سارے کیسز جو روک گئے اب کچھ ہو نہیں رہا. دوسرا پرابلم اس کے ساتھ کیا ہوا کہ سائن تو کر لیا، اور وہ بڑی شہباز شریف صاحب کی میں نے وہ تقریر سنی جو عمران خان نے اس کے بعد آ کے پتہ نہیں کیا کر دیا. جناب 2013 الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی اسمبلیوں میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ کو یاد ہے کیس ہوا تھا میمو گیٹ بڑا، اس کے اوپر ہنگامہ. کون گیا تھا وہاں پہ سپریم کورٹ میں پٹیشنر بن کے؟ جناب میاں محمد نواز شریف کالا کوٹ اپنا پہن کے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے پٹیشنر اس پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف. اور وہ میمو گیٹ انوالو کس کو کرتا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ. سو معذرت کے ساتھ اگر اس کو یہ دو چیزیں اس میں ٹھیک کی جائیں، ایک جو بھی میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ کوئی چارٹر ڈیموکریسی تو خیر ابیوزڈ لفظ ہے اب، لیکن کوئی ایک رولز آف دا گیم کے اوپر ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے پولیٹیکل پلیئرس کا. لیکن ساتھ ساتھ اسی معاہدے کے اندر یہ بھی کلیئرٹی سے لکھا ہونا چاہیے کہ احتساب کا عمل ایک شفاف طریقے سے کیسے چلے گا، چاہے وہ میرا بندہ ہو یا آپ کا بندہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے عوام کے پیسے کی چوری کی ہوئی ہو اور وہ اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی آڑ میں جو ہے وہ بچ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، بڑی پارٹیز ہیں پاکستان کی، وڈ دی اگری ٹو سم تھنگ لائک دس؟ نہ کریں ایگری، اپنی سیاست دفن کر دی ہے. آپ میرے 2022 سے لے کے کوئی اگلے 6-8 مہینے کے ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھ لیں. یہ میں اب نہیں کہہ رہا، ہائنڈ سائٹ میں نہیں کہہ رہا، آپ اس وقت کے پروگرام دے لیں. میں ہر پروگرام میں بولتا تھا مسلم لیگ نون اپنی سیاست دفن کرنے کے لیے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا آئی یوزڈ ٹو سے ان کو نہیں زیادہ نقصان ہوگا، وہ ایک الگ انہوں نے اپنے آپ کو شرنک کر کے ایک محدود سپیس کے اندر اپنی لے ہیں، اور اس سپیس کے اندر بہت میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان کو جو ہے وہ میکرو پوزیشنز پاکستان کے لیے کیا لیتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک بالکل لوکلائزڈ پالیٹکس ہے ان کی، بڑی سکسیسفل پالیٹکس ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسی سیاست کریں یا کوئی اور کریں، لیکن بہت سکسیسفل پالیٹکس ہے وہاں تک. مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ختم کر دیا. دے فنش ٹوڈے. تو آپ جو مرضی شہباز شریف اسٹیٹمنٹس دیتے رہے، وہ بھی جب گھر جا کے سوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. ان کی پارٹی کے اندر سے اس وقت آلموسٹ ریبیلین کیوں اٹھ رہا ہے؟ یہ اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر کیوں بن رہے؟ پنجاب مسلم لیگ نون کیوں یہ ریزولوشن پاس کر رہی ہے کہ جی نواز شریف کو واپس لایا جائے؟ بیکاز وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیاست سے کیا پہنچا ہے. سو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم سروائیو کرتے ہیں، مسلم لیگ کیوں بھی جو بنی تھی نا کنگز پارٹی، وہ زور پورے پنجاب میں حکومت، ملک میں حکومت، کیونکہ عوام کے اندر جڑیں نہیں تھیں، اٹ کولیپسڈ. اس وقت مسلم لیگ نون کی وہی حالت ہے کہ پوٹینشیل کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کنگز پارٹی کی بات کی، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل ابھی آپ ریسنٹلی ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے، ہیو فارمڈ اے نیو پارٹی. از دیٹ دا نیو کنگز پارٹی؟ مجھے نہیں لگتا. میں فرینکلی میرے پاس کوئی اندر کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا. اور شاید اسی لیے انہوں نے اس وقت کیا بھی نہیں، الیکشن سے پہلے وہ آئے نہیں. مجھے ان کا جو اٹیمپٹ ہے وہ سنسیئر لگتا ہے. مجھے ان کی کامیابی کے چانسز کم نظر آتے ہیں، لیکن نہیں، مجھے یہ کنگز پارٹی والا سین نہیں لگ رہا. آپ کے بھائی نے وہ پارٹی جوائن کی؟ یس. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. میں اپنے بھائی کے ساتھ جب سے انہوں نے سیاست جوائن کی ہے، ہم دونوں نے، تو اب میں تو نہیں ہوں سیاست میں، لیکن وہ ابھی تک ہیں، تو ہم سیاست ڈسکس ہی نہیں کرتے آپس میں. یہ اچھا ہے ایکچولی، دیٹس گڈ. مجھے لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ آپ نے سیاست چھوڑ دی، وڈ یو ایور کنسیڈر کمنگ بیک ٹو اٹ؟ میرا بھی فی الحال بھائی پرابلم اسد عمر ہے ہی نہیں نا. بہت لیڈرز ہیں پاکستان کے اندر، بٹ کیا میرا پاکستان کی سیاست میں جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ یار مجھے بہتر پاکستان دیکھنا ہے، مجھے بہتر پاکستان دیکھنا ہے. اور میں آپ کو اپنے ایموشن سے، جذبات سے بھی یہی بتا سکتا ہوں کہ کیوں پاکستان جمہوریت کے علاوہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا. اور میں بالکل لیفٹ سائڈ آف دا برین ریشنل آرگیومنٹ کے ساتھ ہسٹری کی بنیاد پہ بھی آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان نے اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ جب جمہوریت کے طور پہ ہونا ہے. تو جب پاکستان، اور پاکستان سے میرا عشق ہے، زیادہ تر کیا ہے کہ میرا بھی عشق ہے پاکستان کے ساتھ. تو اگر میرا پاکستان سے عشق ہے اور میں پاکستان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ کامیابی جمہوریت کے علاوہ آ نہیں سکتی، تو سیاست میں دلچسپی تو نہیں ختم ہو سکتی. مفت کے مشورے تو ہم پھر بھی دیتے ہیں. آپ کو چاہیے نہیں چاہیے، ہم مفت کے مشورے دیتے رہیں گے. اور ان مشوروں میں سے وی مینشن دوز آرٹیکلز. ایک اور آپ نے بات کی تھی اباؤٹ ٹریڈ وتھ نیبرنگ کنٹریز، وہ ایران ہو، انڈیا ہو، سینٹرل ایشیا ہو، کہ یہ بہت ضروری ہے.
ابھی آپ نے ایک اور بات ڈسکس کی کہ چارٹر آف اکانومی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی چیز ہونی چاہیے ہے, لیکن اگر ہم سے ڈیموکریسی یا پالیٹکس نہیں ٹھیک ہو رہی تو یہ والا سائڈ آف نان نیگوشیبلز, لیٹ سے کہ یار ہم نے کرنا ہے ٹریڈ ایران کے ساتھ یا سینٹرل ایشیا کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی, یا ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم نے وہ کوئی رولز آف دا گیم وہاں پہ ڈیفائن نہیں ہو سکتی تاکہ جو یہاں کی انسٹیبلٹی ہے وہ وہاں پہ فورن پالیسی یا ڈومیسٹک پالیسی اس طرح چیزوں میں افیکٹ نہ لائے. دیکھیں بیسک جمہوریت کے اندر ماڈل کیا ہے, مختلف سیاسی پارٹی ہوتی ہیں, ان کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ عوام کے سامنے جا کے رکھتے ہیں, جس کا نظریہ عوام کو پسند آتا ہے اس کو حکومت ملتی ہے, وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے, اگر رزلٹس عوام کو اچھے لگتے ہیں تو دوبارہ باری مل جاتی ہے, نہیں نظر آتے تو وہ باہر نکال دیے جاتے ہیں. زیادہ تر وہ فیصلے جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ان میں بہت بڑی تعداد اکنامک ڈیسیشنز کی ہوتی ہے, معاشی فیصلوں کی ہوتی ہے. سو معاشی فیصلوں کے اوپر اگر ہمارا اتفاق رائے ہو گیا تو پیچھے ہمارا لیکن جو بنیادی اصول ہیں ان بنیادی اصولوں کے اوپر بالکل سمجھوتا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ٹریڈ کی آپ نے بات کی تو اکنامک ڈیسیجن ہی ہے, تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے نا. یہ تو کوئی سیاسی پارٹی یہ تو نہیں آرگیو کرتی کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ریزنز آپ کو دیتے ہیں کہ کیوں ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن سر اس طرح جس طرح لیٹ سے سی پیک کا ایگزامپل دیتے ہیں, اینڈ یو کین پلیز آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے سی پیک کیسا جا رہا ہے. لیکن ٹو لے مین میری طرح کا آدمی ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں یار ہمیں بڑی باتیں سنی تھی, گوادر ایسا ہو جائے گا, سلک روڈ بنے گا, ٹریڈنگ ہوگی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. وہ ہوتا نہیں ہے, اور ایسا میں سننے میں آتا ہے اگین عوام کو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو لگتا ہے کہ دیٹس دا رائٹ ڈیسیجن, کوئی کو لگتا ہے دیٹس دا رانگ ڈیسیجن, اور اینڈ میں بالکل غلط پرسیپشن ہے. اور معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون میرے خیال میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پولیٹیکلی جتنا مرضی کرٹیسائز کرے, بٹ میں اس کے اوپر یہ کہتا تھا کہ یار نہ کرو, تم خام مخائی کے اندر ایک چیز جو کنٹروورشل ہے ہی نہیں اس کو کنٹروورشل بنا دو گے. پاکستان کی کلوز ترین جو ریلیشن شپ ہے, ہمارا قریبی ترین رشتے جن ممالک کے ساتھ ہونے چاہیے ان میں سے ایک چین ہونا چاہیے, اس پہ پر مکمل طور پہ پولیٹیکل کنسنسس ہے. کوئی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس رشتے کے اندر سی پیک ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ایک پارٹی بھی نہیں ہے جو اس کے خلاف بات کرتی ہو. سی پیک کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے وقت میں جو کرٹیسزم آیا, وہ کرٹیسزم کیا تھا؟ وہ کرٹیسزم یہ تھا, بلوچستان کہتی تھی ہمیں شیئر کم مل رہا ہے, کے پی کہتا تھا ہمیں کم مل رہا ہے, پروونشل گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہماری بات سنی نہیں جا رہی. سب مزید سی پیک مانگتے تھے, کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہہ رہا تھا سی پیک نہیں کرنا چاہیے. سو سب پولیٹیکل پارٹیز کمیٹڈ ہے. جو سی پیک کی پروگرس آپ کو اوور آل اچھی نہیں نظر آ رہی ہے, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. ایئر مارشل نور خان پاکستان ایئر فورس کے چیف رہے ہوئے, 65 کی وہ لیجنڈ پاکستان کے. اس کے بعد کرکٹ بورڈ انہوں نے زبردست چلایا. ہاکی تو میرے خیال میں ان سے بڑا ایڈمنسٹریٹر دنیا کی ہاکی کی تاریخ میں کوئی نہیں نکلا. چیمپئنز ٹرافی ان کی دی ہوئی, ورلڈ کپ ان کا دیا. وہ مجھے کسی فلائٹ میں مل گیا, ایسے کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا یار یہ آئی کانٹ لیٹ دس اپرچونٹی. میں نے کہا سر مجھے آپ سے سوال پوچھنے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہاکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا, وہ کہتے سن tell me what's happening to Pakistan and I'll tell you what's happening to Pakistan hockey. یعنی اگر ملک کے حالات ہی خراب ہے تو ہاکی خاک ٹھیک ہوگی. تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے. اگر آپ کی اوور آل ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے 5 سال کے اندر 7 وزرائے خزانہ بدل جائیں گے, ٹھیک ہے, جہاں کوئی گورنمنٹ اپنی ٹرم نہیں پوری کرے گی, جہاں معیشت اپنے بدترین دور کے اندر سے گزرے گی, تو خاک سی پیک کے اوپر آپ کو پروگرس بہت زبردست نظر آئے گی. اس کا پولیٹیکل کنسنسس ہے, اس پرٹیکولر چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ضرور ہے جو میں کہہ رہا ہوں, جب تک آپ اپنے گورننس کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنی ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشنز سالڈ نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں بڑھیں گے. سر ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشن سالڈ کرنا ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. اگین عوام کو یہ سمجھ آتی ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو چاہتی نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس ہو, اینڈ وہ آپ کو ڈینگل کرتے ہیں کیرٹ کے یار آپ کو بنا دیں گے اگلا پاکستان کا وزیر اعظم یا جو بھی ہے. اس ایلیفنٹ ان دا روم کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا, بیکاز اگر ڈیموکریٹک پارٹیز کو کانسٹنٹلی کھینچا جا رہا ہے ون وے اور دی ادر, تو کیا اس کا کیسا حل ہوگا؟ اجے کراچی کے اندر بھی ایک پروگرام ہو رہا تھا, تو اس میں وہ ایک صاحب جن کی میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, لائر ہیں, بہت بہت اچھے
लिखते भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड है। तो वो बुनियादी तौर पे उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि यार ये सब पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का कोई इसके अंदर रोल ही नहीं है, तो हम जो है ना इल्तजा करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, यार खुदा का वास्ता हम पे रहम खाए यार। देखो बात सुनो, उनकी मोटिवेशन क्या है, आई कांट इम्प्यूट दैट मोटिव, आई कांट गो इनटू द ब्रेन, बट उनके फैसले जो हैं उससे पाकिस्तानी जमहूरियत को दहाइयों शदीद नुकसान पहुंचा, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और वो जिस तरह मैंने अपनी आर्टिकल के अंदर भी लिखा कि अगर पाकिस्तान की अंडर परफॉर्मेंस को आप देखें तो किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे, तो जिसके पास इख्तियार है आप उसको जिम्मेदार ठहराएंगे, और अगर सबसे ज्यादा इख्तियार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास रहा है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी एस्टैब्लिशमेंट की बनती है। यहां तक तो ठीक है। अब हम हल की बात कर रहे हैं, भाई वो आपके सामने गाजरें लटकाते हैं तो क्यों खाते हैं आप, क्यों खाने के लिए जाते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुझे तो डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे एक हाइब्रिड निजाम कंट्रोल्ड बाय द फौज नहीं चाहिए, जहां पे मैं फौज के साथ बैठूं, उनसे बोलूं कि यार अच्छा ऐसा करेंगे कि हम अच्छे बच्चे बन के जिंदगी गुजारा करेंगे, तो आप भी उसके बाद जरा से अच्छे बच्चे बन जाएं, तो सब जो है ना हम मिलके काम करेंगे। नो, बट जब पीटीआई आई थी वाज़न्ट इट सिमिलर टू दैट? मैं कोई भी ऐसा नहीं, किसी की कोलैबोरेशन ज्यादा रही है, किसी की कोलैबोरेशन कम रही है, हर एक ने आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर किया हुआ है कोलैबोरेट, ठीक है। मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूं। इमरान खान खुद पब्लिकली कह चुके हैं कि हमारे तो बंदे नहीं पूरे होते थे, वोट नहीं पूरे होते थे बजट के लिए। ये फौज का काम है कि वो आपके लिए वोट पूरे करके थे। भाई अगर हमसे नहीं चलता तो हमें जाने देना चाहिए ना, अपनी गलती भी माननी चाहिए, ठीक है। वो और बात है कि इसमें दूसरे उसके बाद जो है वो कोई 100 कदम आगे चले गए उस कोलैबोरेशन के अंदर, बट आई एम सेइंग कि देखे ये फिर वो ब्लेम गेम के ऊपर आ जाती है ना, तो एक्नॉलेज करें कि ये गलत है। जब गाजर आपके सामने लटक भी रही हो तो गाजर खाना गलत है, इधर से शुरू करें। गाजर खाओगे तो पेट में दर्द होगा, ठीक है ना, तो बाद में मत कंप्लेन करना यार पेट में दर्द हो रहा है। एक और गाजर जो सॉर्ट ऑफ एलिफेंट इन द रूम है वो IMF, ये भी बहुत बड़ा हमारा मसला है, ये तो खैर एस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ा। और अभी हम क्या 24th आई थिंक प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं IMF के साथ। आपको लगता है कि कोई है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? मुझे लगता है अर्जेंटीना के 40+ कोई उनके साथ प्रोग्राम चल चुके हैं। क्या हम इसी रोड पे जा रहे हैं जहाँ एक कंटिन्यूस रिस्ट्रक्चरिंग होती रहेगी, या कोई ऐसा वक्त हो सकता है कि वी आर वेल एंड ट्रूली फ्री फ्रॉम द IMF? ये पूछ रहे हैं कि क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं बहैसियत एक पाकिस्तानी कि हम इंशाअल्लाह ताला अर्जेंटीना को भी पीछे छोड़ते हुए उनसे भी ज्यादा IMF प्रोग्राम करेंगे? वैसे मेरा ये सवाल नहीं था, लेकिन चलिए जो हमारी हरकतें इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। देखिए इसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये नहीं हो सकता कि आपका गवर्नेंस का निज़ाम दरम बरम हो। जो हुकूमत, ये अगेन मैंने आर्टिकल के अंदर बड़े तफसील से लिखा हुआ है, भाई अगर हुकूमत को ये नहीं पता, और जो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा है उसको ये नहीं पता कि मैं 3 महीने बाद 4 महीने बाद इस कुर्सी पे भी होऊंगा, उसने क्या खाक फैसले करने अगले 10 साल और 15 साल और 20 साल को देख के? बिल्कुल, वो तो सर्वाइवल के मोड में रहेगा ना। वो सारा वक्त अपने कंधे के पीछे देख रहा है कि कौन छुरी लेके मेरे पीछे आ रहा है, और वो गड्ढे में गिरने से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर आपकी जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के स्टेप्स हैं जो IMF प्रोग्राम मानता है, उसको भी कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करना जो है वो नामुमकिन है। मुश्किल नहीं है, वो नामुमकिन है, ठीक है। दूसरी बात इसकी ये है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक स्टेबलाइजेशन मेजर है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर, और वो लोग जिनके पास जिंदगी में बेहतर काम करने गए हैं वो बैठ के इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते। आप इसको समझ लें कि आपको दिल का दौरा पड़ा, आप टेबल पे चले गए, अब सर्जन ने, कार्डियक सर्जन ने आपका वहां पे स्टेंट लगानी है, कुछ लगानी है ताकि आपको बचाया जा सके। ये है IMF का रोल, आपको मौत से बचाना। उसके बाद आप वॉक करना शुरू करेंगे कि नहीं, आप जिम जाएंगे कि नहीं, आप सिगरेटें पीनी छोड़ेंगे कि नहीं, आप जो ये 2-2 किलो बाल्टी गोश्त खाते हैं रात को ये बंद करेंगे कि नहीं। ये सब चीजें डिटरमिन करेंगी कि आप वापस उसी टेबल पे उसी कार्डियक सर्जन के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो जो बाकी इकदामात हैं वो सारे बाकी इकदामात ऐसे हैं जिनके नताइज दूर रस होते हैं। वो नताइज दूर रस के लिए काम वो करेगा जिसको नजर आ रहा है ये निजाम चल रहा है। ठीक है यार, अभी मेरी गवर्नमेंट है, 5 साल तो मेरी है ना, उसके बाद भी इंशाल्लाह इलेक्शन जीतूंगा, अगली दफा मैं आ जाऊंगा, या चलो ठीक है
میں اگلا الیکشن ہار بھی گیا نا تو اس سے اگلا الیکشن جیت جائیں گے, اس سے اگلا الیکشن جیت جائیں گے. آپ ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. جب آپ کی صورتحال یہ ہو کہ آپ کو فکر ہو اگلے مہینے کی اور 6 مہینے کی, تو وہ سٹیپس لیے ہی نہیں جا رہے. ہر حکومت جو ہے وہ پچھلے 30 سال سے کم سروائیول موڈ میں چل رہی ہے, بالکل, اور اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے. اور یہی سروائیول موڈ میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بلیم گیم چلتی ہے اور ہم عوام کو نہیں سمجھ آتا. مثال کے طور پہ جب ہم شہباز شریف کا پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کو نا ڈیفالٹ سے بچایا, کہ پی ٹی آئی وہاں تک لے آئی تھی کہ بالکل ہی ڈیفالٹ ہونے والا تھا. جو پی ٹی آئی تھی تو دے ٹاکڈ اباؤٹ کہ پی ایم ایل این نے کیا بیٹا, دیر از آلویز اے کانورسیشن کہ یار ہمیں تو ایک ٹائم بام ملا ہے, ہم نے اب اس کا کچھ کرنا ہے. اینڈ کچھ حد تک وہ سچ بھی ہے کیونکہ پاکستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن واز پاکستان گوئنگ ٹو ڈیفالٹ انڈر پی ٹی آئیز لیڈرشپ؟ پہلی بات تو ہے میں ذرا عوام کی آگہی کے لیے بتا دوں جو آپ کی طرح زیادہ کلوزلی چیزوں کو نہ دیکھتے ہوں, بالکل, کہ جن صاحب کو آپ کوٹ کر رہے ہیں میاں محمد شہباز شریف, یہ کتنے بڑے سائنسدان ہیں. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے حکومت آنے کے بعد, وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے مہنگائی کم کروں گا. تو جو شخص کپڑے بیچ کے مہنگائی کم کرنے کے لیے جا رہا تھا اس نے ڈیفالٹ سے کیا خاک بچانا تھا ملک کو. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ 1988 کے بعد سے کوئی حکومت پاکستان کی نہیں آئی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو یا وہ ہماری حکومت ہو, جس کا فرسٹ آرڈر آف بزنس یہ نہیں ہوا کہ اگلی IMF کی ڈیل کیسے کرنی ہے. اور یہی جو اگین سیاستدانوں میں بے تحاشا کمزوریاں, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے گئے ملک کو. لیکن یہ جو بلیم سارا ڈالا جاتا ہے نا کہ اس لیے کہ کیونکہ جی سیاستدان ایسے 11 سال مارشل لا لگا رہا, جنرل ضیاء الحق صاحب 11 سال ملک چلاتے رہے, کوئی سیاستدان جو ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کوئی فیصلے کرنے کا. دسمبر 1988 میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنائی جاتی. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہینڈ اوور کرنی ہے پاور, اور انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہینڈ اوور کرنے کی پاور. ان شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ جو نیگوشیٹڈ IMF ڈیل ہے, ایکچولی 2 ڈفرنٹ ڈیلز تھیں, یہ جو دونوں ایگریمنٹس ہیں آپ نے یہ سائن کرنے, اور 26 دن اوتھ لینے کے بعد انہوں نے دونوں ایگریمنٹس کے اوپر سگنیچر کر دیے تھے. سو فرام دیٹ ڈے ٹو دس ڈے جو بھی حکومت آئی ہے, کیونکہ آپ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی جو فقدان ہے اسٹیبلٹی کا, گورننس کا, وہ آپ ختم نہیں کر رہے, تو آپ اس دلدل میں صرف نہیں پھنسے ہوئے, آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں. ہر گزرتے وقت کے ساتھ مزید سے مزید خرابی کی طرف چلتے جا رہے ہو. بیچ میں آتا ہے 1-2 سال آتا ہے, اچھا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے. ہمارے آخری جو 1.5-2 سال تھے وہ اچھے لگ رہے تھے, لیکن پرماننٹ سسٹینیبل امپروومنٹ پچھلے 30 سال میں ہم نے دیکھی نہیں. اینڈ وتھ یور personal political career, are you happy with the decisions you made? Do you think, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا وہ چیز ہیں جن کو آپ نے چیمپئن کیا ہے, جن کو آپ آگے لے کے آئے اور آپ نے کہا ہاں یار آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیز تھنگس دیٹ آئی ڈیڈ پولیٹیکل اسفیئر میں؟ obviously آپ کی تو بہت کارپوریٹ کریئر بھی ہے. نہیں, ڈیورنگ مائی پولیٹیکل کریئر تو مطلب اس میں سے گورنمنٹ والا اگر میں بات کو تو ہائی لائٹ تو میرے خیال میں NCOC ہوگی ڈیفینیٹلی, کیونکہ آج کل کی صورتحال یہ ہے پاکستان کو بہت مختلف دنیا میں اشاریے ہیں جو پبلش ہوتے ہیں, اور دنیا کی ہر ملک کی اس کے اندر رینکنگ دی جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں, چاہے وہ کوئی معیشت سے ریلیٹڈ ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, کوئی کرپشن ہو, ہر چیز کے اندر پاکستان جو ہے وہ 130 نمبر پہ, 140, 150 یہاں ہی کہیں پایا جاتا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن, ہر چیز آپ دے, ایز آف ڈوئنگ بزنس. تو ایک ایسی چیز ہوگی جو ساری دنیا فیس کرے گا ایک ہی وقت کے اندر. تو آپ کے بالکل سمجھ لیں کہ اولمپکس ہو رہی ہے, ساری دنیا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, اور دنیا کا ایک پریسٹیجیس ترین میگزینز میں سے ایک جو ہے اکانومسٹ, وہ گلوبل رینکنگ کرے گا باقاعدہ کوانٹیٹیو, اور دنیا میں صرف 3 دفعہ وہ کرے گا رینکنگ, اور دنیا میں صرف ایک ملک ہوگا جو 3 دفعہ ٹاپ 3 میں ہو, اور وہ پاکستان ہوگا. اٹس انتھنکیبل. کوئی اور میں چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں پچھلے کوئی 30-40 سال کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس میں پاکستان نے ایسا آؤٹ پرفارم کیا اتنے گلوبل اسکیل کے اوپر. سو وہ اینڈ obviously that's not me, it's پوری جس کو ہم بولتے تھے ہول آف دا نیشن کنٹریبیوشن, پوری قوم نے. اور یہ شایان یہ میرا پوائنٹ ہے, یہ جو NCOC کے 100 دن ہوئے تھے نا,
تو ہم نے وہاں پہ ایک ایونٹ کیا تھا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے ہوئے تھے, آرمی چیف بھی تھے وہاں پہ, ایک وائٹ بورڈ لگایا ہوا تھا, اس پہ سب نے اپنے اپنے کامنٹس لکھے. تو میں نے بھی اپنا وہاں پہ کامنٹ لکھا تھا, اور اس میں نے لکھا تھا کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ جب ہم متحد ہو جائیں اور ایک ساتھ مل جائیں ہم ہر چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں. جتنے بڑے پاکستان کے چیلنجز ہیں اس کے لیے میرا یہ ایمان آپ سمجھ لیں ہے کہ جب تک ہم متحد ہو کے ایز اے نیشن فائٹ نہیں کریں گے ہم ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے. اس لیے یہ ہمیں اور اس کی لیڈرشپ اس کو لینی پڑے گی, پولیٹیکل لیڈرشپ کو لینی پڑے گی, اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اس کا حصہ بننا پڑے گا. ہمیں راستہ نکالنا پڑے گا ایک گورننس نظام کا, ایک سیاسی نظام کا جو ان اصولوں کی بنیاد پہ چل سکے جو ساری دنیا جس کو مانتی ہے. اور یہ پاکستان کے عوام 25 کروڑ لوگ ادھر کدھر لا کے کھڑا کر دیا. ہم کس کو وہ جو بھی آپ آج کل میں سنتا ہوں اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں, 2 مہینے نہیں لگتے حکومت میں آئے ہوئے تو سب کچھ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. کس کو مذاق کر, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یار باہر نکلے نا, ذرا چلے نا باہر میرے ساتھ. ادھر ہی E11 سے شروع کرتے ہیں, ادھر ترنول, جنگی سیدہ, I9 I10 چلتے ہیں, پنڈی جاتے ہیں, فیض آباد ہو کے آتے ہیں, عوام سے سڑک پہ پوچھے نا کہ ان کے کیا حالات ہیں. تو دے ڈیزرو بیٹر. سر میں آپ کا زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا. آئی جسٹ ہیو ون لاسٹ کوشچن, اور اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا, ابھی ایک فلم میں دیکھ رہا تھا, ڈیون 2 اس کا نام تھا, اس میں وہ بات کرتے ہیں مسایا کی نا, کہ یو ویٹ فار اے ہیرو ٹو کم. اور پاکستان میں آپ نے ابھی بات کی کہ اگر ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں تو کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم حل نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ وی آل وانٹ ٹو ویٹ اراؤنڈ فار دس لارجر دین لائف کیریکٹر, ایک پاپولسٹ لیڈر جو ہمیں اس مشکلات سے نکالے گا. اینڈ اوبیسلی خان از پروبیبلی میری زندگی کا دی اونلی لیڈر ویو ہیڈ آف دیٹ سورٹ. ہی از مطلب کیرسمیٹک, لارجر دین لائف. میرا سوال یہ ہے کہ از دیٹ سم ٹائمز این ایشو جب آپ کسی کو اتنا آئیڈلائز کرتے ہیں, یا اس کو آپ یو سی ہیم ایز مور دین ہیومن. لاٹ آف پاکستانی جو پی ٹی آئی کے اسپیشلی, آپ نے جس طرح بات کی عمران خان کے فالوورز ہیں, بندہ ابھی یہ الیکشن سے بھی ثابت ہوا کہ آپ نہ کرو کیمپین, آپ کا نام بھی نہ میں جانتا ہوں, میں عمران کو پھر بھی ڈھونڈ کے بینگن کے اوپر ووٹ ڈال کے آ جاؤں گا فار خان. ٹھیک ہے, ڈز دیٹ آلسو کریٹ پریشر, کیونکہ ایک پاپولسٹ لیڈر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یو دین سی ہم ایز دی مطلب فار لیک آف بیٹر ٹرمز مسایا, دا فیوچر پاکستان کا یہی لائے گا. اچھا, میں اس کے 2 پہلو ہے. ظاہر ہے پہلی بات تو میں ظاہر ہے میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تو کوئی بھی اس کو ڈس ایگری نہیں کرے گا. آپ کو عمران خان پسند ہو یا نہ پسند ہو, سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے پاکستان کا. پچھلی 50 سال میں تو کم سے کم اتنا بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر نکلا نہیں ڈیفینیٹلی. اور وہ ایک جو اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کے بالکل, میں چھوٹی سی اگر مثال دے دوں, بہت ہی چھوٹی مثال ہے کہ اس سے کیا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کہ اسد عمر جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, جو پاکستان کی مائیس پیڈ کارپوریٹ جاب میں, پاکستان بزنس کاؤنسل چیئرمین, اسٹیٹ بینک بورڈ, مانیٹری پالیسی کمیٹی بیٹھا ہوا, سب کچھ چھوڑ کے پیک آف دا کریئر وہ کہے یار کہ یہ بندہ سنسیئر لگتا ہے اور یہ چاہتا ہے پاکستان کی بہتری کرنا. تو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یار تمہاری ضرورت ہے مجھے, تو چلو یار سارے کچھ چھوڑ کے آج. رائٹ, سو اس کا اس لیڈر پاور, دیٹس دی گڈ دیٹ لیڈر کین ڈو. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس میں یقین ہی نہیں کرتا کہ ایک بندہ جو ہے, میں نے یہ ساری باتیں پہلے آپ پوری قوم چاہتے ہیں بھائی, اگر ایک بندہ ٹھیک کر سکتا ہے تو قوم کو ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ جو ماڈرن لیڈرشپ تھیوریز آپ دنیا میں بھی پڑھیں گے نا, تو یہ اس کو کہتے تھے دا گریٹ مین لیڈرشپ تھیوری. دا گریٹ مین لیڈرشپ تھیوری از ناؤ ڈسکارڈیڈ تھیوری. رائٹ, سو گریٹ مین ضرور ہوں, لیکن اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں اس وقت کیبنٹ میں تھا, میں نے بڑے لوگوں کو, میں پبلکلی شاید پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, میں نے لوگوں کو ویسے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو اگر یاد ہو, مجھے خان نے کہا فائنانس منسٹری کی بجائے انرجی لے لو. اس کے بعد 3 دفعہ بعد میں بھی کہا انرجی منسٹری, اچھا ایک ایڈیشنل چارج لے لو. سو میں نے کہا یار مجھے کیبنٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کرنے تھے. بہت انہوں نے کہا یار کیا کر رہے ہو تم, میرے رائٹ ہینڈ مین. اور میں نے کہا یار میں رائٹ ہینڈ مین ہوں تو اس کو کیبنٹ میں ہونے کیا. اینی وے میں نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا. میں نے جس دن واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا کہ کیوں واپس آؤں, صبح میں لاہور تھا, پرائم منسٹر کا مجھے ایک میسج آیا, اس کے اوپر ہماری ڈسکشن شروع ہوئی, اینڈ دین ہماری ایک آپ سمجھ لیں بحث ہونی شروع ہو گئی, اور یہ کافی دیر تک چلتی. میں نے آخر میں کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اکیلے ہی سب کچھ کرنا ہے, آپ اکیلے پاکستان نہیں چلا سکتے. تو اچھا انہوں نے کیا اس کے بعد کمنٹ کیا وہ میں نہیں بتاتا. اچھا ادھر آ کے نا ڈسکشن رک گئی. 45 منٹ کے بعد تقریباً میرے پاس اب کوئی ایکسچینج نہیں ہو رہی, ہماری کافی ڈسکشن ہونے کے بعد رک گئی ہے. میرے پاس ایک میسج آتا ہے خان صاحب کو, اس میں تصویر عمران خان کی,
ادھر تک بٹن کھلے ہوئے, پسینے پسینے شرٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ والی سائڈ جو ہے نا وہ ریڈ ہوئی ہوئی ہے, وہ بال رب کر کے نا, اوپر لکھا ہوا ہے عمران خان بولڈ 4.5 hours unchanged to win the Sydney Test single handedly. تو عمران خان ایک نہیں, عمران خان نے بہت سارے میچز جو ہیں ہمیں وہ سنگل ہینڈڈلی جتائے ہوئے. لیکن اگر آپ پاکستان بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو ظاہر ہے ہم سب کرنا چاہتے ہیں, جو ظاہر ہے عمران خان بھی کرنا چاہتے ہیں, دین اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیم ایفرٹ. اور ٹیم بھی دوبارہ سے میں ایمفسائز, ٹیم صرف عمران خان کی ٹیم نہیں. عمران خان کین بی دا لیڈر, عمران خان کی ٹیم کین بی دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف اٹ, بٹ اٹ کین ناٹ بی جسٹ دیٹ. آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ملک کی جو تمام نظام ہے اس کو آپ ساتھ لے کر چل سکیں, اور آپ کا جو پولیٹیکل پلیئرز بھی ہیں وہ بھی اپنی طرف مینی اسپیس. دیکھو یہ جو ہے یہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے اور میرا پرسپیکٹیو ہے نا, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جام شورو, یا میں آپ کو ٹھٹا لے کے چلتا ہوں, یا میں آپ کو چرسدہ لے کے چلتا ہوں, تو جب ایشوز ہم ڈسکس کریں گے, پرسنالٹی نہیں ایشوز ڈسکس کریں گے, تو آپ کو ایک دم سے سنائی دے گا کہ یار اس کا تو بالکل ہی مختلف پرسپیکٹیو ہے. بالکل. اسی لیے اس کیسے ملک کے اندر ہمیشہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بھی ڈائیورس ہوگی. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی, کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر تمام پاکستان کو نہیں ریپرزینٹ کر سکے. وہ سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے, تمام کو نہیں کر سکتا. اس لیے اسپیس ضرورت ہے. سب وہ اچھے ہوں برے ہوں, بٹ آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہے, لیکن ایسے نظام کے اندر میں جسٹ کلوزنگ آرگیومنٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کرنے کے لیے اچھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اربوں ڈالر جو ہے نا میں نے چرا لیے آپ کے, تو وہ تو آپ بھول جائیں نا. وہ پیسہ نہ عمران خان کا نہ اسد عمر کا, تو کوئی وہ معاف نہیں کر سکتا. وہ صرف ایک احتساب کا نظام آپ ورک آؤٹ کر دیں. میرا ماننا یہ کہ اس کے علاوہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایگریمنٹ کریٹ ہو سکتا ہے. چلیے انشاءاللہ سر, جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں تو ہوں تاکہ پاکستان موو فارورڈ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو گائز فار واچنگ. اف یو انجوائڈ آور کانٹینٹ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ we'll see you for the next podcast.